الایمان ایجوکیشن سسٹم کے جماعت ناہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ مضمون ہمارا اردو ہے جس میں سبق ہمارا چل رہا ہے نظریہ پاکستان۔ بچوں اس کی بہت ساری سرگرمیاں آپ کر چکے ہیں، ہم نے اس کے سوال جواب کیے، نظریہ پاکستان کا مفہوم تحریر کیا، اس کا مرکزی خیال بھی دیکھا۔ ان سب سرگرمیوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ نظریہ پاکستان سے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ یقیناً ہم سب چھوٹی جماعتوں سے نظریہ پاکستان کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہر قدم پر ہمیں کچھ نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس سبق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کون سا نظریہ تھا جس نے اتنی قوت بخشی اس وقت کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور پھر اس پر ڈٹ گئے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ پاک سرزمین دی۔ تو چلیے بچوں، آج اس کی جو باقی رہ گئی ہیں سرگرمیاں ان کو بھی مکمل کر لیں۔ پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ خلاصہ لکھنا ہے۔ اچھا بچوں، مسلمان ہمیشہ سے رواداری کے علمبردار رہے ہیں، لیکن جب کبھی بھی کفر و الحاد نے غالب ہونے کی کوشش کی تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر کی رواداری کی وجہ سے جب غیر مسلموں کا عمل دخل درباری امور میں بڑھا تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے پڑھا کہ شاہجہاں اور عالمگیر جیسے دین کے حامی پیدا ہوئے۔ لیکن مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے کے بعد اس زوال پذیر دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پوتے نے اسلامی اقدار کو بچانے کا بیڑا اٹھایا، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے۔ پھر 1857 آتا ہے، جنگ آزادی ہوتی ہے، لیکن یہ جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے لیے کوئی نوید نہیں لائی۔ اس وقت تک انگریزی سامراج اپنے قدم مضبوطی سے جما چکا تھا۔ سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو فاصلہ آ گیا ہے اسے کم کیا جائے، لیکن پھر ہندوؤں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ترقی کرنے کے تمام مواقع مسلمانوں سے دور کر دیے۔ اس وقت کی مسلم قیادت کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس ہوئی جو مسلمانوں کی آواز بن سکے۔ یوں مسلم لیگ کی بنیاد پڑی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں الگ وطن کی تجویز پیش کی اور قائد اعظم کے صدارت سنبھالنے کے بعد انہوں نے اس تجویز کو قابل عمل بنانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں، اور پھر 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا گیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا اب ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں کو ذاتی مفاد کے مقابلے میں قومی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے اور ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ میں نے خلاصے کے کچھ نکات آپ کے لیے نکالے۔ ان ساری چیزوں سے مجھے امید ہے کہ آپ کو مدد مل جائے گی، آپ اچھا سا ایک خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہوگا، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے خلاصے کو لکھنے کے لیے۔ یہ کام آپ اپنے رجسٹر میں کریں گے، اور خلاصے کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ اس سبق کا آخری سوال ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے یہ کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے، پھر بھی ہر وقت اپنی غریبی کا رونا روتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں بس 19-20 کا فرق ہے۔ اب یہ جملے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں، روزمرہ گفتگو میں ہم خود بھی بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں نے یہاں آپ کے لیے نمایاں کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس طرح کے جملے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں، 3 جملے آپ کو لکھنے ہیں۔ اور مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو باقی کے 3 جملے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ ذیل میں دیے گئے فقروں کو روزمرہ کے مطابق درست کیجیے۔ لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا پانی دانہ اٹھ گیا ہے۔ ارے بھائی، بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا چال حال ہیں؟ بڑی دوستی تھی دونوں میں، آج کل کچھ بن ان ہے۔ یہ جملے سننے میں کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں نا آپ کو؟ کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کیوں کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے۔ آپ ان کو درست کر کے لکھیں گے، اور مزید آپ 3 جملے اپنے پاس سے اس میں تحریر کیجیے گا۔ نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، اگلی کلاس میں میں آپ کو کچھ اور جملے بھی بتا دوں گی، لیکن فی الحال مجھے امید ہے کہ یہ بڑی آسان سی ایک سرگرمی ہے جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام رجسٹر میں کرنے کے بعد، خلاصہ لکھنے کے بعد ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ لیکن پھر آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ خط لکھنا ہے اپنے ایک دوست کو۔ بہت ساری تجاویز ہماری نوجوان نسل کے پاس موجود ہیں پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے۔
تو نظریہ پاکستان جو ہے اس کا تحفظ یقیناً ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ میں سونپا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی بعد والی نسل کو اچھے سے منتقل کریں یہ. تو آپ کے نزدیک نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کون کون سی تجاویز کارآمد ہیں وہ اپنے دوست کو لکھیے. یہ آپ کو خط کی طرح لکھنا ہے، اور خط لکھنے کا طریقہ ہم سب کو آتا ہے. آپ لکھ کر مجھے بتائیے. کوئی اگر پریشانی ہے تو جھجکیے مت، خط لکھیے. جو بھی اونچ نیچ ہوگی یا نیچ اونچ ہوگی ہم اس کو درست کر دیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارا کام تھا، اور تب تک آپ اپنا یہ تمام کام مکمل کر لیجئے. جزاک اللہ.